السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پاکستان ریلوے پولیس میں جو جابز آئی ہیں ان کے اوپر اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار دیکھیں گے، اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور اس میں فارم فل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ فل اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گوگل پلے اسٹور پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے پاکستان ریلوے، ٹھیک ہے، اور یہ پہلی ویب سائٹ پہ آپ نے کلک کر لینا ہے۔ میں آپ کو ایزی طریقہ بتاتا ہوں کہ جو آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے فارم فل جو کرنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ نے لکھا ہوا کیریئر، یہاں پہ آپ نے کیریئر پہ کلک کر لینا ہے، تو یہ آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیچے جا کے چیک کر لینا کہ پیج 1 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پیج 1 پہ جب آپ نے آ جانا ہے، پھر یہاں پہ آ کے آپ نے فرسٹ پہ کلک کر لینا ہے اور یہ فارم آپ کے سامنے کھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو جو فل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایسے ہیں کہ سب سے پہلے ہے نام اسامی، یہاں پہ جس پوسٹ پہ اوپر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس اسامی کا آپ نے نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فارم بھرتی جمع کروانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 1/10/2025 ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ فارم پہ وہ بتا رہا ہے 8 عدد جو تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز کی جو فوٹو ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لف کرنی ہے۔ جو تصدیق شدہ فوٹو کاپی آپ کہاں سے کروانی ہے وہ آپ نے کہ اپنے موجودہ جو پرنسپل ہیں اسکول کے یا ہیڈ ماسٹر ہیں ان سے آپ نے تصدیق کروا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو لکھا نا فارم نمبر، یہ آپ نے فل نہیں کرنا کیونکہ دفتری استعمال کے لیے ہے، وہ دفتر والے خود اس کو کوئی نمبر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے، یہاں پہ لکھا ہے نام، آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور آگے آپ نے اپنا نام انگریزی میں لکھنا ہے ان ڈبوں میں، ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے آپ نے اپنے والد کا نام اس لائن کے اوپر اور نیچے آپ نے ڈبوں میں اپنے والد کا نام انگلش میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے ہے مذہب کیا آپ کا اسلام ہے، کرسچن ہے، جو بھی آپ وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی ذات کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینی ہے۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے، تعلیم سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو آخر والی ڈگری ہے، جیسے اگر آپ نے ایف اے کیا ہے یا ایف ایس سی کیا ہے یا آئی سی ایس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ آپ نے اپنی میٹرک یا اگر آپ نے بی اے کیا تو آپ نے بی اے تک یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش بمطابق تعلیمی سند، اگر آپ جو آپ کی سند پر ہے، جیسے میٹرک کی سند کے اوپر لکھی ہوتی ہے ڈیٹ آف برتھ، وہی آپ نے ادھر انٹر کرنی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جو ڈیٹ آف برتھ وہ سند پر کچھ اور ہوتی ہے اور آئی ڈی کارڈ پر کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر وہ اپلائی کر دیتی ہیں، اگر ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو ان کو جاب سے فارغ کر دیا جائے گا کیونکہ ان کی ڈیٹ آف برتھ میچ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے اگر آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ غلط ہے سند پر، تو آپ کیس دائر کریں اپنے متعلقہ بورڈ کے اوپر، اور وہ آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ اس کو ٹھیک کر کے دیں گے۔ اگر آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے تو آپ آئی ڈی کارڈ اپنا جا کے نادرا سے سیٹ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے آگے جو ضلع ہے ریلوے ڈویژن، ٹھیک ہے، اپنے ڈویژن کا نام لکھیں اور اس کے آگے جو ہے آپ کی عمر، سال، مہینہ، دن، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے۔ اس کو انٹر کرنے کا طریقہ کار کیسے ہوگا کہ آپ کی ایج وہ کتنے سال ہے، ٹھیک ہے، مہینہ کتنا ہے، دن کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آ جانا ہے گوگل پہ، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایج کیلکولیٹر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایج کیلکولیٹر آپ نے کلیکٹ کر لینا ہے اور پہلی ویب سائٹ پہ آپ نے آ جانا ہے، جہاں پہ میں اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری ایج ہے، تو میں یہاں پہ نومبر کر لیتا ہوں اور آگے سے میں 1 کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں آ کے ادھر لکھ دیتا ہوں 1999، ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لیا تو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے ڈیٹ آف برتھ ایٹ دی ایج آف ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے کلیکٹ کر لینا، تو اس حساب سے میری جو ایج بن رہی ہے وہ 25 سال 10 منتھ 18 ڈیز بنتی ہے۔ تو یہاں پہ آگے آپ نے لکھ دینا ہے 25 سال 10 منتھ 18 ڈیز، اسی طرح آپ نے یہاں پہ اپنی ایج لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قومی شناختی کارڈ آپ کا جو نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ تو آگے آپ نے لکھنا ہے سابقہ ملازمت کے مکمل کوائف، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہیں تو آپ لکھ دیں، اگر نہیں ہیں تو آپ اس کو خالی چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مستقل پتہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ موجودہ رہ رہے ہیں، مستقل رہ رہے ہیں، تو وہ آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈریس لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ آپ نے اپنا تھانہ لکھنا ہے جو تھانہ آپ کے قریب پڑتا ہے. جیسے میں ساہیوال کے جو رہائشی ہیں وہ جیسے لکھ سکتے ہیں جیسے تھانہ غلہ منڈی ہے, تھانہ نور شاہ ہے, تھانہ فری ٹاؤن ہے. ٹھیک ہے, جو تھانہ آپ کے قریب پڑتا ہے آپ نے اسی کا نام یہاں پہ انٹر کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر ایڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو واٹس اپ نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس یہاں پہ ایڈ کرنا ہے نیچے, اور اس کے بعد آپ نے اپنا موجودہ پتہ برائے خطوط اتباع کتابت, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو کوئی بھی ڈاک وغیرہ ریسیو ہو سکے آپ نے وہ پتہ یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے تھانے کا پھر آپ نے نام لکھنا ہے جو آپ کو متعلقہ تھانہ ہے. ٹھیک ہے, اور نیچے وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 2 معززین کے نام مکمل پتہ جن سے مندرجہ بالا کوائف امیدوار کی کارکردگی کی تصدیق کی جا سکتی ہے. آپ نے اپنے 2 پڑوسیوں کے ایسے نام لکھنے ہیں جن کے اوپر آپ کو یقین اور ٹرسٹ ہو کہ یہ ہمارے خلاف نہیں بات کریں گے, جن سے وہ تصدیق کریں تو وہ اچھی تصدیق کروائیں آپ کی. ٹھیک ہے, ان کے نام آپ نے لکھنی ہے, ان کے کوائف لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے فون نمبر آپ نے دونوں کے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ میں حلفاً بیان کرتی ہوں کہ درجہ بالا کوائف درست ہیں اور میں کسی قسم کے جرم یا تہذیبی کارروائی میں کبھی گرفتار, چلان یا سزا یافتہ نہ رہا ہوں, اور نیز میں کسی خطرناک بیماری میں مبتلا نہ ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے یہاں پہ اپنا اس کے بعد اپنا دستخط کرنے ہیں یہاں اس ڈبے میں, اور یہاں پہ اپنے اپنا انگوٹھا لگانا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی جو سیاہی ہے پین والی اس کے ساتھ ہی لگانا ہے. اکثر لوگ جو کا بلیک پوائنٹر سے یا اس طرح لگاتے ہیں وہ نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جانے آگے, یہ جو حصہ دوم ہے یہ آپ نے اس کو ایسے ہی خالی کر چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ دفتری استعمال کے لیے ہے, یہ دفتر والے اس کو فل کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ وہ اس کے اوپر بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیں, نہیں پڑھنا ہے تو پھر یہاں پہ آپ نے اپنا دستخط کرنے ہیں اور یہاں پہ اپنے انگوٹھا لگانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نیچے اگر آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ درخواست جمع کرواتے وقت مبلغہ 1000 روپے کا پوسٹل آرڈر جمع کروانا لازمی ہے. امیدوار ان فارم جمع کروانے کے بعد رسید ضرور حاصل کرے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے جب فارم جمع کروانا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے 1000 روپے بھی آپ کا اٹیچ ہوگا, پوسٹل آرڈر جو ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ دوڑ کا چھاتی پمائش اور تحریری امتحان کا شیڈول, ٹھیک ہے, اور اشتہار میں درج کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اسپیشل اطلاع نہ دی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی اسپیشل اطلاع نہیں ہوگی, صرف یہ تینوں چاروں جو کام ہیں یہی ہوں گے. ٹھیک ہے, امیدوار اس کے علاوہ وہ جتنے بھی انہوں نے یہاں پہ بتا دی ہیں باتیں یہ آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں. اب نیچے آ جاتے ہیں, نیچے آنے کے بعد آپ نے ان کو بھی ایسے ہی خالی چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس کو بھی وہ دفتری استعمال کے لیے ہے, وہ دفتر والے خود اس کو فل کریں گے اور یہ سلپ آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں بھرتی کے کاغذات کو فہرست کے مطابق چیک کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ڈومیسائل چیک کیا جائے گا. ہاں, ڈومیسائل چیک کیا جائے گا کیونکہ آپ کس ڈسٹرکٹ سے ہیں یہ بھی آپ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد قومی شناختی کارڈ چیک کیا جائے گا, یس وہ بھی چیک کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تمام تعلیمی سند کو چیک کیا جائے گا. نیز امیدوار بھرتی کانسٹیبل نے سی گریڈ زائد نمبر میٹرک میں حاصل کیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ میٹرک میں سے آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں, اور آپ کی جب انہوں نے سند چیک کرنی ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ خراب تو نہیں ہے, سند پر کچھ اور ہے اور آئی ڈی کارڈ پر کچھ اور ہے, تو یہاں پر آپ کو وہ مسئلہ بن سکتا ہے. اس لیے آپ نے یہ خود ہی پہلے چیک کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ آپ نے ساری ان کی جو ہے وہ سارا کچھ ان کو ریڈ کر لینا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا کیا چیزیں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس حساب سے آپ نے ان کو اپلائی کر لینا ہے, اور اپلائی کرنے کا جو مکمل طریقہ کار ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ نے ان فارم کو فل کر لینا ہے تو آپ نے جو موجودہ آپ کے پاس ہے ریلوے اسٹیشن جہاں پہ یہ فارم وغیرہ جمع کروائے جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا یہ فارم جمع کروا دینا ہے. اور اس کی جو آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 19, اور ابھی اس میں 11 دن کا ٹائم باقی ہے. 11 دن کے اندر آپ اس کو اپنا فارم جو ہے جمع کروا سکتے ہیں. اس سے پہلے کروا دیں کیونکہ اس کے بعد رش ہو جاتا ہے, پھر کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی آپ کروا دیں. ٹھیک ہے,
اگر آپ نے اس پوسٹ کے لیے تیاری کرنی ہے تو میں واٹس اپ نمبر اپنا دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ اسے دیکھے مجھے واٹس اپ پہ میسیج کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو فل کورس ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا، جس سے آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔